آج کا ہمارا سبق ہے حروف مدہ۔ حروف مدہ سے کیا مراد ہے؟ سب سے پہلے ہم یہ سمجھیں گے، اس کے بعد جو ہے وہ آگے قواعد کی طرف جائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو سب سے پہلے حروف مدہ، مدہ کا مطلب کیا ہے؟ مدہ کا مطلب ہوتا ہے کھینچنا یا لمبا کرنا۔ قرآن کریم میں جن الفاظ کو کھینچ کے پڑھا جاتا ہے، کچھ لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے، انہیں حروف مدہ کہتے ہیں۔ یہ نیچے ڈیٹیلز بھی لکھی ہوئی ہیں کہ قرآن مجید میں جن حروف کو کھینچ کر یا لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے ان کو حروف مدہ کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں جن حروف کو کھینچ کر یا کچھ لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے ان کو حروف مدہ کہتے ہیں۔ حروف مدہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ اب آگے حروف مدہ کی دو اقسام ہیں۔ حروف مدہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ نمبر ایک، حروف ہیں جو کہ الف، واو اور یا، یہ تین حروف ہیں۔ دوسری قسم ہے کھڑا زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش۔ حروف مدہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک یہ ہے الف واو یا، اور دوسری قسم ہے کھڑا زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش۔ اب ہم ان کو ترتیب سے پڑھیں گے کہ حروف مدہ کی جو پہلی قسم ہے الف واو یا، ان کو کب کھینچ کر پڑھیں گے، یعنی ان پر مدہ کب کریں گے ہم۔ سب سے پہلے قاعدہ نمبر ایک، حروف مدہ۔ حروف مدہ الف، واو اور یا، یہ تین ہیں۔ حروف مدہ تین ہیں، الف، واو اور یا۔ اب ہم دیکھیں گے ان کے قواعد سے کہ الف کب مدہ ہوگا، واو کب مدہ ہوگا اور اسی طرح یا کب مدہ ہوگا۔ تو ان میں سے سب سے پہلے جو حرف ہے وہ الف ہے، الف مدہ۔ تو الف مدہ کا ہم قاعدہ پڑھ رہے ہیں کہ الف کو کب کھینچ کر پڑھیں گے، یعنی یہ کب مدہ ہوتا ہے۔ جب الف سے پہلے والے حرف پر زبر آ جائے، الف سے پہلے والے حرف پر اگر زبر آ جائے تو الف مدہ ہوتا ہے، یہ اس کا قاعدہ ہے۔ بہت ہی آسان قواعد ہیں یہ، بلکہ ان نوٹس کے ذریعے آپ کو مزید جو ہے وہ آسان کر کے اس طرح سے آسان فہم اور آسان انداز میں ہم نے یہ نوٹس میں لکھا ہے تاکہ ہر قسم کے جو لوگ ہیں، چاہے کوئی بڑے ہیں چھوٹے ہیں، سب کو جو ہے وہ سمجھ آ سکے کہ ان قواعد سے کیا مراد ہے۔ بالکل آسان الفاظی کے ساتھ جو ہے وہ یہ لکھا گیا، اور امید بھی کرتا ہوں کہ آپ سب جو ہے وہ اس کو اچھے انداز میں سمجھ رہے ہوں گے، آپ کو آسان فہم کے ساتھ جو ہے وہ ان کی سمجھ آ رہی ہوگی۔ تو جب الف سے پہلے والے حرف پر زبر آ جائے تو الف مدہ ہوتا ہے۔ ساتھ ہی اس کی ہم نے اگزامپلس بھی لکھی ہوئی ہیں، جیسا کہ یہ الف ہے، الف سے پہلے والا حرف با ہے اور اس کے اوپر زبر ہے، تو یہاں پہ الف مدہ ہو رہا ہے، جیسے با زبر الف با۔ اسی طرح یہاں پہ بھی الف ہے اور الف سے پہلے والے حرف پر زبر ہے، اس لیے یہاں پر بھی الف مدہ ہوگا، یعنی اس تا یا با کو کھینچ کر پڑھیں گے، تا زبر الف تا۔ آپ نے یہ بھی ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ الف جو ہے اس کے اوپر اور نیچے کوئی ایسی ویسی چیز نہ ہو، یعنی جزم، حرکات یا پھر تنوین۔ اگر اس طرح کی الف پہ کوئی بھی چیز آ جاتی ہے تنوین میں سے یا حرکات میں سے، یعنی زبر زیر پیش، ایون کہ جزم بھی آ جاتی ہے، تو وہ الف نہیں رہے گا، وہ حمزہ سے چینج ہو جائے گا، یعنی حمزہ سے تبدیل ہو جائے گا، پھر اس کو ہم الف نہیں بلکہ حمزہ پڑھیں گے۔ یہ قاعدہ آپ کو پڑھایا بھی گیا ہے کہ الف وہ ہوتا ہے جو بالکل ہر چیز سے خالی ہو، ٹھیک ہے، اور حروف مدہ میں الف ہے،
تو آپ اس کو الف ساکن بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن ساکن کے ساتھ پھر آپ بے جھٹکے بولیں گے۔ ساکن سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر جزم ہو، کیونکہ سکون اور جزم یہ ایک ہی چیز کا نام ہے۔ تو اگر آپ اس کو ساکن بولتے ہیں تو پھر آپ نے ساتھ یہ بھی بولنا ہے کہ بے جھٹکے، کہ وہ جزم والا نہ ہو۔ الف ما قبل اگر زبر آ جائے تو وہاں اس حرف کو کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے تا زبر الف تا۔ اسی طرح یہ قرآن کریم کی مثالیں ہیں۔ نباتن، اب یہاں پہ حروف مدہ کس جگہ پہ ہے؟ وہ ہے یہ الف۔ الف ما قبل یعنی الف سے پہلے والے حرف پر زبر ہے، تو اس لیے اس حرف کو کھینچ کر پڑھیں گے۔ اب کس حرف کو کھینچ کے پڑھنا ہے؟ جو الف سے پہلے والا حرف ہے۔ یہ بھی آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ حروف مدہ سے پہلے والے جو حروف ہیں ان کو کھینچ کر پڑھیں گے۔ یعنی الف ہے تو الف سے پہلے کوئی بھی حرف ہوگا جو کہ اس قواعد کے مطابق ہو، تو اس حرف کو کھینچ کر پڑھیں گے۔ جیسے الف سے پہلے یہاں پہ با ہے تو با کو کھینچ کے پڑھیں گے، نباتن۔ اسی طرح ثابتن اگلی مثال ہے، تو اس میں الف سے پہلے سا ہے اور سا کے اوپر زبر ہے۔ یہ اس کی شرط ہے کہ الف سے پہلے والے حرف پر زبر ہو۔ حرف کوئی بھی ہو سکتا ہے، الف سے لے کے یا تک، یعنی الف کے علاوہ جو حروف ہیں ان کے علاوہ یا تک جو حروف ہیں ان میں سے کوئی ایک حرف یہاں پہ آ سکتا ہے، لیکن ہم نے کس کو دیکھنا ہے؟ زبر کو۔ اگر الف سے پہلے والے حرف پر زبر آ جائے تو پھر الف مدہ ہوتا ہے، یہ اس کا قاعدہ ہے۔ جیسے نباتن ثابتن، تو قرآن کریم میں جن حروف کو کھینچ کر پڑھا جاتا ہے وہ حروف مدہ ہیں یا کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش ہیں۔ یہ بھی آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ قرآن کریم میں تین چیزیں ایسی ہیں، یعنی تجوید کے جو قواعد ہیں ان کے مطابق، جن کو ہم کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ ان کے علاوہ کسی بھی حرف کو نہیں کھینچیں گے قرآن کریم کی تلاوت کے دوران، ہر حرف کو کھینچنے سے بچائیں گے۔ پہلی چیز ہے حروف مدہ۔ حروف مدہ ہوتے ہیں دو قسم کے، الف واو یا کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش، تو ان کو قرآن کریم میں کھینچ کے پڑھا جاتا ہے، یہ حروف مدہ ہیں۔ دوسری چیز ہے حروف لین۔ حروف لین بھی ہم ان کے بعد پڑھیں گے انشاءاللہ، وہ بھی اسی طرح تقریباً ہوتے ہیں لیکن کچھ اس میں ڈیفرنس ہے۔ تو ان کو انہی کی طرح جیسے حروف مدہ کو کھینچتے ہیں اسی طرح ہی حروف لین کو کھینچ کے پڑھا جاتا ہے۔ اب تیسری چیز جو ہے وہ ہے مدات، یعنی مدیں، مد واجب، مد جائز، اسی طرح مد لازم کلمی مثقل، مد لازم کلمی مخفف۔ تو یہ مد کی چار اقسام ہیں، تو وہ بھی انشاءاللہ العزیز ہم پڑھیں گے۔ حروف مدہ اور حروف لین سے مراد یہ ہے کہ ان کو ہم کچھ کھینچتے ہیں، صرف تھوڑا سا، جیسے نباتن ثابتن، صرف اتنا۔ تو جو مدات ہیں ان کو زیادہ کھینچ کے پڑھا جاتا ہے۔ مدات کی تین قسمیں ہوتی ہیں کھینچنے کے اعتبار سے، کسر، توسط اور طول۔ کسر 2 الف کے برابر کھینچتے ہیں، توسط 4 الف کے برابر کھینچتے ہیں، اور جو طول ہے وہ سب سے لمبی مد ہوتی ہے جو 5 سے 6 الف کے برابر، اس کو کھینچ کے پڑھا جاتا ہے۔ تو یہ ہم مدات کے بیان میں انشاءاللہ العزیز پڑھیں گے۔ تو یہ اس لیے آپ کو بتایا گیا ہے کہ آپ کے یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ قرآن کریم میں جن حروف کو کھینچ کے پڑھا جاتا ہے اس کی صرف 3 اقسام ہیں، حروف مدہ، حروف لین۔ اگر حروف مدہ ہم کہتے ہیں تو اس میں 2 طرح کی حروف مدہ ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ حروف مدہ کی دونوں اقسام، اس کے بعد حروف لین، اور اس کے بعد مدات ہیں جن کو قرآن کریم میں کھینچ کر یعنی لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ ان کے علاوہ کسی بھی حرف کو کھینچنے سے بچائیں گے، کھینچنے کے بغیر پڑھیں گے۔ تو حروف مدہ 3 ہیں، الف، واو اور یا۔ تو ان میں سے ہم نے الف کو پڑھ لیا ہوا ہے کہ جب الف سے پہلے والے حرف پر زبر آ جائے، جیسے یہ الف ہے اور اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہے، یہاں پہ بھی الف ہے، اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہے،
الف اس سے پہلے والے حرف، اس کو آپ اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ الف ما قبل زبر، یعنی الف سے پہلے والے حرف پر زبر ہو تو الف مدہ ہوتا ہے۔ دوسرا قاعدہ ہے واو مدہ۔ جب واو ساکن سے پہلے والے حرف پر پیش آ جائے، یہاں پہ جو پہلی چیز آپ نے کہنی ہے وہ ہے واو ساکن۔ واو ساکن ہونا ضروری ہے، اگر واو ساکن نہیں ہوگا تو وہاں مدہ نہیں ہوگا۔ واو ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر اگر پیش آ جائے تو واو مدہ ہوتا ہے، جیسے با پیش واو بو، تو یہاں واو ساکن ہے، سب سے پہلے ہم نے واو کو دیکھنا ہے، واو ساکن ہے اور اس سے پہلے والے حرف پر پیش ہے، جیسے با پیش واو بو، تو اب اس کو ہم کھینچ کر پڑھیں گے۔ اسی طرح واو ساکن ہے اور ما قبل تا حرف ہے اور اس کے اوپر پیش ہے، تو تا پیش واو تو، اس طرح ہم اس کو کھینچ کر پڑھیں گے، مدہ کریں گے، اور اس کھینچنے کو مدہ کہتے ہیں۔ قرآن کریم سے یہ کلمہ لیا گیا ہے جو کہ حروف مدہ کے ریلیٹڈ ہے، کہ بورن، بورن، یہاں پہ واو ساکن ما قبل پیش ہے تو اس لیے اس کو کھینچ کر پڑھیں گے۔ اسی طرح قالو، یہ اگزامپل ہے قرآن کریم کی، قرآن کریم کے کلمات سے۔ تو قالو میں دو حروف مدہ ہیں، اگر آپ یہاں پہ نوٹ کریں، ایک جو ہم نے پہلے پڑھ لیا ہوا ہے الف، وہ ہے الف ما قبل زبر ہے تو الف مدہ ہو رہا ہے، اور واو ساکن ما قبل پیش ہے تو واو مدہ ہو رہا ہے۔ الف ما قبل زبر ہو تو الف مدہ، واو ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر پیش آ جائے تو واو مدہ ہوتا ہے۔ یہ آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ سب سے پہلے واو ساکن بولنا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے دیکھنا ہے کہ اس سے پہلے والے حرف پر پیش ہے، اگر پیش ہوگی تو وہاں پہ واو مدہ ہوگا۔ تیسرے نمبر پہ جو حرف ہے وہ ہے یائے مدہ۔ یائے مدہ کب ہوگی؟ جب یا ساکن سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر آ جائے، جب یا ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر آ جائے، جیسے با زیر یا بی، تو یہاں پہ یا ساکن ہے اور اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہے، تو اس لیے اس یا کو ہم مدہ کریں گے، یعنی کھینچ کر پڑھیں گے، با زیر یا بی۔ اسی طرح تا زیر یا تی، تو یہاں پہ بھی یا ساکن ہے، ما قبل زیر ہے، تو یا کو کھینچ کر پڑھیں گے۔ تو قرآن کریم کے کلمات سے یہ مثال لی گئی ہے، جیسے فقولی، تو یہاں پہ دو حروف مدہ ہیں، اس ایگزامپل میں، اس مثال میں دو حروف مدہ شامل ہیں۔ پہلا حروف مدہ ہے واو، یعنی واو ساکن ما قبل، واو ساکن سے پہلے والے حرف پر اگر پیش آ جائے تو واو مدہ ہوتا ہے۔ دوسرا حروف مدہ اس میں ہے کہ یا ساکن، یا ساکن سے پہلے والے حرف کے نیچے اگر زیر آ جائے تو یا مدہ ہوتی ہے، جو کہ لام کے نیچے زیر ہے۔ تو اب قاف کو اور لام کو، دونوں حروفوں کو کھینچ کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے فقولی، اس طرح سے۔ آگے والی مثال ہے سعید، یہاں پہ یا ساکن ہے، یا ساکن سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہے، تو سعید، ٹھیک ہے۔ تو یہاں یا ساکن سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہے تو اس لیے یا مدہ ہو رہی ہے۔ اب یہ سارے قواعد ہم نے پڑھ لیے ہوئے ہیں، تو اگر ان کو اور آسانی سے میں آپ کو بتاؤں، اور آسان، مزید آسان کر کے جو ہے وہ آپ کو سمجھاؤں، تو وہ اس طرح سے ہے کہ حروف مدہ تین ہیں، الف، واو اور یا۔ اگر حرف مدہ الف ہو، یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ میں لکھ رہا ہوں ساتھ ساتھ یہ پیج پہ، یا میں وائٹ بورڈ اوپن کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو مزید جو ہے وہ اس کی وضاحت سمجھ آ جائے۔
جی یہ آپ کے پاس وائٹ بورڈ اوپن ہو گیا ہے۔ اب اس میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ الف واو مد جو یا ہیں وہ مدہ کیسے ہوں گے، آپ نے کیا دیکھنا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں حروف مدہ کتنے ہیں۔ الف، واو اور یا، یہ تین حروف مدہ ہیں، ٹھیک ہے۔ اب الف مدہ کیسے ہوگا؟ یہ الف ہے اور الف سے پہلے والے حرف پر زبر ہو تو الف مدہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد واو، واو سب سے پہلے ہم نے کہنا ہے کہ وہ ساکن ہو، یعنی اس واو کے اوپر جزم ہو۔ واو ساکن سے پہلے والا کوئی بھی حرف ہو سکتا ہے، اس پر جب پیش ہوگا تو وہ واو مدہ ہوگا۔ یعنی اگر ہم اسی کو ملا دیں ساتھ اور اس کو بنا دیں با، تو یہ ہو جائے گا با پیش واو بو، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح اگر اس کو بھی با بنا دیں تو یہ بھی مدہ ہو جائے گا با زبر الف با۔ اس کے بعد یہ ہے یا مدہ۔ تو یا مدہ میں یا ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر آ جائے تو یا مدہ ہوتا ہے۔ یعنی الف سے پہلے زبر ہو، واؤ سے پہلے پیش ہو، ٹھیک ہے، اور یا ساکن سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو۔ الف خاص ہے زبر کے ساتھ، واؤ خاص ہوتا ہے ساتھ ہوتا ہے پیش کے ساتھ، اور یا کے ساتھ ہے خاص زیر۔ اچھا یہ میں نوٹ کر رہا ہوں، آپ جو ہے نا وہ کلاس میں کچھ ہماری بہنیں اور بھائی جو ہیں وہ اپنا اینوٹیٹ جو ہے نا وہ آن کر کے وہ لائننگز وغیرہ یا اس طرح ساتھ ساتھ اسکرین میں شیئر کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنا اینوٹیٹ آف رکھا کریں، صرف آپ نے کلاس کو دیکھنا ہے، سننا ہے۔ ابھی مصباح جنید کے نام سے جن کی آئیڈیا، وہ بھی، زینب بھی، عذرا منظور بھی، یہ سارے اسکرین پہ ماشاءاللہ لگے ہوئے ہیں میرے ساتھ ساتھ، تو آپ، رضوانہ مشتاق بھی ہیں، تو آپ کوشش کیا کریں کہ یہ کلاس کے دوران صرف جو ہے نا وہ سماعت کیا کریں، جو آپ کا لیسن ہوتا ہے صرف اسی پہ دھیان دیا کریں۔ اس طرح سے اسکرین پہ ٹچ کرنے سے یا اینوٹیٹ کو استعمال کرنے سے آپ کا جو سبق ہے وہ رہ جائے گا، آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ یہ ہم پھر جو ہے وہ اپنی اسکرین شیئر کی طرف جاتے ہیں تو ہم پڑھ لیتے ہیں حروف مدہ۔ حروف مدہ تین ہیں، الف واو یا۔ الف سے پہلے والے حرف پر زبر آ جائے تو الف مدہ ہوتا ہے، واو ساکن سے پہلے والے حرف پر پیش آ جائے تو واو مدہ ہوتا ہے، یا ساکن سے پہلے والے حرف کے نیچے اگر زیر آ جائے تو یا مدہ ہوتا ہے۔ اب اس کی دوسری قسم، حروف مدہ کی دوسری قسم ہے کھڑا زبر کھڑی زیر اور الٹا پیش۔ پہلی قسم ہمارا جو ہے وہ مکمل ہو گیا ہے سبق، اب اس کی چل رہی ہے دوسری قسم، کھڑا زبر کھڑی زیر اور الٹا پیش کے ریلیٹڈ قاعدہ۔ جن حروف پر کھڑا زبر ہو، کھڑی زیر ہو، جیسے یہ ساتھ ساتھ نوٹ بھی کیا ہوا ہے، اور الٹا پیش ہوں تو ان کو پڑھتے وقت ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ حروف مدہ کو بھی، یعنی جو الف واو یا ہیں، اور ان کی جو دوسری قسم ہے کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش، ان دونوں کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں، چاہے کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش ہوں یا الف واو یا ہوں، تو ان کو کھینچنے کی مقدار ایک الف کے برابر ہے۔ یہ مقدار بھی ہم پڑھیں گے کہ مقدار کیسے چیک کریں گے کہ ایک الف کے برابر جو ہے وہ ہماری مقدار کیسے مکمل ہوگی۔ تو جیسا کہ یہاں پہ کچھ مثالیں ہیں کھڑی زیر کے حوالے سے، سب سے پہلے کھڑا زبر، تو اس حرف پر کھڑا زبر ہے، جیسے تجزا،
تو اس کو کھینچ کر پڑھیں گے۔ اسی طرح آگے ہے قلبی ہی، تو اس کو بھی کھینچ کر پڑھیں گے۔ جہاں جہاں جس حرف پر کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش آ جائیں گے تو ہم ان حروف کو کھینچ کر پڑھیں گے ایک الف کی مقدار کے برابر۔ کھڑا زبر جیسے تو جزا، یہاں پہ زا کے اوپر کھڑا زبر ہے۔ کھڑی زیر جیسے قلبی ہی، یہاں ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے۔ اسی طرح الٹا پیش ہے رزقہ، تو ہا الٹا پیش ہو، اس کو کھینچ کر پڑھیں گے۔ تو اس طرح سے ان کو کھینچ کر پڑھیں گے، تو جزا قلبی رزقہ، ٹھیک ہے۔ تو ان کی مقدار ایک الف کے برابر ہے۔ نوٹ، ان سب حروف مدہ کو ایک الف کے برابر جو ہے وہ کھینچ کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے، چاہے الف واو یا ہوں یا کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش میں سے کچھ ہوں۔ اب دونوں حروف مدہ الف واو یا اور کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش میں سے کن کی مقدار اور آوازیں ایک جیسی ہوتی ہیں؟ یعنی الف واو یا کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش آوازوں کے اعتبار سے اور اپنی مقدار کے اعتبار سے، یعنی ان کو کتنا کھینچنا ہے ان کے اعتبار سے اور ان کی آوازوں کے اعتبار سے یہ بالکل ایک جیسے ہوتے ہیں، الف واو یا کھڑا زبر اور کھڑی زیر الٹا پیش۔ اب ہم دیکھیں گے کہ کون سا حرف مدہ یعنی جو حروف ہیں اور دوسری جو قسم ہے کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش، وہ کن کے برابر ہیں آواز اور مقدار کے لحاظ سے۔ تو سب سے پہلے الف مدہ اور کھڑا زبر یہ ایک جیسے ہوتے ہیں آواز میں بھی اور مقدار میں بھی۔ جیسے با زبر الف با، با کھڑا زبر با، تو دونوں با اور با پڑھے جا رہے ہیں۔ کس چیز کا فرق ہے کہ اس کے ساتھ الف مدہ ہے اور اس کے ساتھ کھڑا زبر ہے، تو یہ آواز اور مقدار کے لحاظ سے ایک جیسے ہوتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ ہے یائے مدہ اور کھڑی زیر، ٹھیک ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کے ایکول ہوتے ہیں آواز اور مقدار کے مطابق، مقدار کے لحاظ سے۔ جیسے با زیریا بی اور با کھڑی زیر بی، تو دونوں بی اور بی پڑھیں گے، صرف یا اور کھڑی زیر کا فرق ہے۔ تیسرے نمبر پہ ہے واو مدہ اور الٹا پیش، یہ دونوں ایک دوسرے کے ایکول ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے مساوی ہوتے ہیں آواز اور مقدار کے لحاظ سے۔ جیسے با پیش واو بو اور با الٹا پیش بو، ٹھیک ہے، دونوں بو اور بو پڑھے جائیں گے۔ اب یہاں دیکھیں یہ حروف مدہ الف واو یا ہے اور یہ کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش ہے۔ الف مدہ ایکول ہوتا ہے کھڑا زبر کے، یعنی اس طرح